میں یہ ضرور کہوں گا کہ ستیہ منش کے لیے 2 لکش بڑے اہم ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو جو سب سے اہم ترین لکش ہے وہ یہ کہ ایک تو اس کے اندر بھگوان کا ڈر ہونا چاہیے اور اسے بھگوان کے در کا یقین ہونا چاہیے۔ لیکن ارنب گوسوامی ایک ایسی شخصیت کا نام ہے کہ جس میں یہ دونوں لکش موجود نہیں ہیں، جو ایک ایسا اچھادھاری ناگ ہے جو شبدوں میں زہر بھر کر انسانوں کو ڈستا ہے، بلکہ انسانوں کو نہیں کہیں گے، ستیہ منشوں کو ڈستا ہے۔ پورے سنسار کو چھوڑ کر پرتھوی پر ایک پاکستان بچا ہے اس کے لیے کہ جہاں پاکستان میں کچھ بھی کوئی بھی ایسا عمل ہو جائے جو کہ بھارت نے کیا ہوگا، لیکن ارنب کو یہ بڑا مسئلہ رہتا ہے کہ یہ پاکستان نے کیا ہے، بھارت نے نہیں کیا۔ بھارت بہت کوئی معصوم سا ملک ہے جو کچھ نہیں کرتا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کے جو نظریاتی جنس کے لوگ ہیں، یعنی نظریاتی جنس کے ہم جنس، دیکھیں نا بات کو پکڑیے گا نہیں، نظریاتی جنس کے جو ہم جنس ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی آج ہی مجھے یہ پتا چلا، ویسے تو بہت ساری خبریں آج کی بھی ہیں، ان کا جو ڈرون آیا تھا اس کے ساتھ جو ہماری سینا نے کیا وہ بھی ہم تھوڑی دیر میں بتاتے ہیں، لیکن انہی کا جو ایک ہم جنس ہے، بھارتی رکن پارلیمنٹ ہے، اس نے بھی ایک کیچڑ سے لدا پھندا ایک شخص، ایک انسان ہے، منش، اور اس نے ایک بل پیش کیا ہے، اور اس بل میں یعنی پرائیویٹ ممبرز ڈے پر وہ قرارداد پیش کرنا چاہتا ہے، اور اس میں وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ پاکستان کو دہشت گرد ترین ملک قرار دیا جائے، وہ یہ کہہ رہا ہے۔ اچھا، اب یہ ہم پہلے دیکھیں گے ارنب جل ککڑے کی جلاوٹ، اس کے بعد ہم دیکھیں گے بھارتی رکن پارلیمنٹ کی گراوٹ، اور پھر اس کے بعد ہم ہماری پاکستانی سینا کے ہاتھوں بھارت کی روتے ہوئے چلاوٹ دیکھیں گے، اور پھر نیلے پیلے کی ڈرون کے گرنے کے بعد لگائی بجھائی بھی دیکھیں گے۔ لیکن پہلے ذرا دیکھتے ہیں ارنب کی بوکھلاہٹ، جلاوٹ، چلاوٹ۔ Only Arvind Kejriwal and Pakistan want India to show proof. Arvind Kejriwal must be gloating and very happy because he's all over the Pakistani press. Every Pakistani newspaper has Arvind Kejriwal's face on it. The Pakistani establishment is praising Arvind Kejriwal as the man who exposed his own country and his own government. You are sounding more like a mix of Clint Eastwood and Rajnikant. Why don't you want to come on a debate on Triple Talaq on this channel? How about doing it on your new channel? Why on this old channel? Let us start a new beginning. Some people are trying to create deliberate panic about people's money going waste. Bye bye black money is the hashtag. I don't know what they're complaining about. And across the world, people have lost their patience with Pakistani terrorism and the hypocrisy of Pakistanis who refuse to accept the reality of Pakistani terrorism. ایسے نہیں چلے گا بھیا۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ لفظوں کا ہی ناشتہ کرتا ہے، جس طرح یہ چبا چبا کے لفظ بولتا ہے، اور لگتا یہی ہے کہ کھانے کو کچھ نہیں ملتا، یہ لفظ کھاتا ہے، اور وہ بھی لفظ خالی وہی جو کہ پاکستان کے خلاف اس کے منہ سے ادا ہو رہے ہوں۔ ارنب بھیا اب ایسا نہیں چلے گا، بہت ہو گیا، بڑا بولتے رہے بھیا، تم بڑے بڑ بولے ہو، بڑے چپڑ کناچی ہو بھیا، لیکن اب ایسا نہیں چلے گا، اب ہم آ گئے ہیں، اب ایسا چل نہیں دیں گے ہم۔ یہ جو آپ فرما رہے ہیں، ذرا پہلے یہ تو بتائیے، آج لائن آف کنٹرول میں آپ نے کیا آج کیا کر دیا لائن آف کنٹرول میں؟ دوسرا پہلو کچھ پتا ہے آپ کو؟ آج ہم نے لائن آف کنٹرول میں 2 بچے شہید کر دیے، 2 معصوم بچے، ان کا خون پی گیا، ان کا گوشت کھا گئے، اور آپ کہتے ہیں پاکستان دہشت گرد ہے۔ ارے سب سے بڑے آتنکوادی تو بھیا تم ہو، تمہارے اندر سے تو آتنکواد پھوٹ پھوٹ کے باہر نکلتا ہے، ورنہ آج دیکھیے آپ، ایک 7 سالہ بچی، 4 سالہ بچہ آپ نے شہید کر دیا، اور یہ جس طرح سے آپ نے ایل او سی کی خلاف ورزی کی ہے، اور مسلسل کرتے چلے آ رہے ہیں، مسلسل کوئی دن نہیں گزرتا جب آپ لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اس کے ساتھ پھر آپ کے ایک رکن پارلیمنٹ ہے، انہوں نے جی ایک بل پیش کر دیا کہ پاکستان کو دہشت گرد ترین ملک قرار دیا جائے۔ ارے بھیا آسام میں کیا ہوا کل؟ آسام میں بھی کیا بھارتی فوج کو پاکستانی سینا نے مارا؟ پاکستانی فوجی پہنچ گئے تھے کیا؟ وہ کوئی راستہ واسطہ کوئی شارٹ کٹ نکلتا ہے آسام جانے کا؟ آسام میں آپ ہی کے تو ہیں نکسل باغی جو آپ سے لڑ رہے ہیں، آپ کی حکومت سے لڑ رہے ہیں، آپ سے لڑ رہے ہیں، تو مودی کو ویسے بھی دیکھ کے لڑنے کا دل چاہتا ہے، یہ کوئی بھی آدمی اس کو دیکھے گا تو لڑنے کا دل چاہے گا۔
تو یہ وہ کہاں سے آ گئے جو آسام میں ہوا ہے کل جو گزشتہ کل تھا، وہ کیا ہوا، وہ کس نے مارے، وہ کون لوگ تھے؟ تو آپ پھر ڈرون لے کے آ گئے یہاں پہ آج۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اتنا سمجھائے جنرل راحیل شریف نے ہمارے جو سیناپتی ہیں سیناپتی نے آپ کو سمجھایا، بہت اچھی طرح سمجھایا کہ بھئی دیکھو اپنے آپ کو سدھار لو، سمجھ لو، مرد بن جاؤ۔ مودی کو کئی مرتبہ کہا مرد بن جاؤ، حالانکہ انہوں نے شادی بھی نہیں کی، پھر بھی ہمیں راحیل شریف صاحب فرماتے مرد بن جاؤ، مان لیا کرو تمہارے لوگ بھی مارے جا رہے ہیں، نہیں مانتے، اور آج ڈرون لے کے آ گئے، ڈرون لے کے گھسے اور ڈرون 60 میل کے اندر لے کے آ گئے، پاکستانی حدود کے 60 میل کے اندر۔ انہوں نے کہا بھیا آجا بھیا آجا۔ جیسے ہی آیا ڈرون، اس کی ایسی پٹائی کی ہماری پاکستانی سینا نے کہ پھر نیلے پیلے نے لگائی بجھائی کی، اور نیلے پیلے کی لگائی بجھائی یہ تھی کہ وہ تو بھارت نے خود ہی مار گرایا، پھر وہ خود ہی اس کو لے کر چلے گئے۔ اب ایسا لگ رہا تھا کچھ سامان گر گیا تھا ان کا، تو وہ آئے، اس کو اٹھایا، سب لے کر چلے گئے۔ بھائی ایجنڈا ہے، نظریہ ہے، کیا ہے؟ پھر دوسرا پہلو کیوں نہیں بتانے دیتے لوگوں کو؟ اب ہم آ گئے نا تو ہم دوسرا پہلو بھی بتائیں گے۔ تو ڈرون گرا تھا، وہ کچھ سامان نہیں گرا تھا، اوپر سے بلیک باکس نہیں گرا تھا، ترکاریاں سبزی نہیں گری تھی کہ اٹھا کے لے گئے، ڈرون گرا تھا، ڈرون لگائی بجھائی والے، ڈرون گرا تھا۔ ڈرون اٹھا کے نہیں لے کے جاتے، ڈرون جب گرتا ہے تو اس کو گرایا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، جو آج پاک فوج نے گرایا۔ تو یہ دوسرا پہلو بتانے کے لیے بول میں عامر لیاقت حسین موجود ہے۔ اور بات سن لو بھیا وقفے میں جانے سے پہلے، اب ایسا نہیں چلے گا۔ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا نمبر 1 شو، ایسے نہیں خوش آمدید۔ بھارت کی ایک مہیلا وزیر ہے، ان کا نام ہے سشما سوراج، معاف کیجیے گا غلطی سے سور نکل گیا تھا، سشما سوراج۔ تو یہ جو سشما سوراج ہیں آج کل یہ دلی کے ایک اسپتال میں زیر علاج ہے۔ زیر علاج اس لیے کہ ان کے گردے فیل ہو گئے ہیں، اور وہ بھی ایک نہیں، دونوں ہی گئے۔ تو بہت ہی انتہا پسند خاتون ہیں، اور بڑی مدتوں سے، اگر شاید آپ کو یاد ہو اور وہ فوٹیج مل جاتی تو میں آپ کو ضرور دکھاتا کہ بابری مسجد جب شہید ہو رہی تھی تو ہدایات دینے والوں میں یہ سشما سوراج بھی شامل تھی۔ تو یہ جو سشما، میں آگے والا لفظ ہی نہیں بولوں گا، خواہ بخوائی میں برا مان جائیں گی، تو ویسے بھی جان کہہ کر جو بلایا تو برا مان گئے، آئینہ ان کو جو دکھایا تو برا مان گئے۔ تو جو سشما سوراج ہیں، ان کی گردے دونوں فیل ہو گئے ہیں۔ اب مسئلہ کیا ہوا، پہلے ذرا آپ کو ہم بتا دیتے ہیں کہ مسئلہ ہے کیا، اس کے بعد پھر ہم دوسرا پہلو آپ کو بتائیں گے۔ ذرا مسئلہ سمجھ لیں، مسئلہ کیا ہے ذرا دکھائیے۔ کل تک بھارت میں مسلمانوں کو علیحدگی پسند ہونے کا تانا دے کر ان سے تحفظات کا اظہار کرنے والی اور پاکستان کو دہشت گردوں کی آماجگاہ قرار دینے والی بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج اب مسلمانوں کی جانب سے ان کو گردے عطیہ کرنے کی پیشکش پر یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ اصل میں ہمارے یہاں چونکہ اچھی طرح بولنا چاہتے ہیں لوگ تو سوراج بول دیتے ہیں، اصل میں یہ سورگ جیسے ہوتے ہیں نا، سورگ کہتے ہیں جنت کو، تو یہ سور راج ہے اسی طرح سے، مطلب یہ کہ اچھا راج ایک ہے۔ تو ان کا مسئلہ یہ ہوا کہ ان کو گردوں کی ضرورت پڑ گئی۔ اب کیا ہوا کہ زندگی بھر مسلمانوں کے خلاف، مسلمان ایسے، مسلمانوں کو بھارت سے چلے جانا چاہیے، مسلمانوں کو بھارت سے نکال دو، راشٹریہ سیوک سنگھ جو کہہ رہی ہے وہ درست کہہ رہی ہے، بجرنگ دل والے درست ہیں، بجرنگ دل والے جو ہیں، بھارتیہ جنتا پارٹی تو ہے ہی درست کیونکہ ان کی مودی کی پارٹی ہے۔ لیکن جب گردے فیل ہوئے تو پھر انہیں گردوں کی ٹرانسپلانٹیشن کا خیال آیا، وہ بھی انہیں نہیں آیا، نئی دلی کے اسپتال والوں کو آیا۔ تو اب کسی ڈونر کی تلاش تھی۔ پاکستان میں تو ادیب الحسن رضوی صاحب نے قانون بنا دیا ہے کہ پاکستان میں گردہ نہیں بیچا جا سکتا، پاکستان میں گردہ گھر والے ہی دے سکتے ہیں اپنے گھر والے کو، لیکن بھارت میں ہر چیز بیچی جاتی ہے، ایمان وہاں بکتا ہے، عقل و شعور وہاں بکتا ہے، ستیہ اہنسا سب بکواس، تم بھی قاتل ہم بھی چور، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ مورتی کتنی عقیدت سے بنائی رام کی، پھر سجایا سیتا کالی مائی سے دکان کو، اور کیا تقدس عظمت انسانیت کا وہ کرے 4 آنے میں جو اپنے بیچ دے بھگوان کو۔
تو یہ تو ہر چیز بیچتے ہیں وہاں پہ اور خریدتے ہیں, تو وہاں گردے بیچنے کا بھی چکر ہے. تو وہاں ایک مسلم نے کہا کہ میں آپ کو گردہ دے دوں گا. وہ بڑی خوش ہو گئی بھائی سشما, وہ کہتی ہیں میں تو یہ گردہ لوں گی, تو گویا اس گردے پہ ان کا حق ہے, اور تم نے ہماری تلی کھا لی, گردہ کھا لیا, کلیجہ کھا لیا, دل کھا لیا, پورا جسم کھا لیا, گجرات میں ایک ایک مسلمان کو ذبح کر کے کھا لیا, شاکاہاری بن گئی تم. یعنی پہلے تو برہمن تھی, اب شاکاہاری بن گئی, اب وہ گردہ بھی کھا جاؤ گی. اور گردے پہ اتنی خوش ہیں وہ, ان کی خوشی آپ کو کیا بتاؤں. وہ کہتی ہیں کہ گردے کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, وہ اس مسلمان کا بھی ہو تو نکال لو گردہ, تو اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ مجھے مرزا غالب یاد آ گئے پھر سے دوبارہ, تو پھر آپ کہیں گے غالب پھر یاد آ گئے. غالب یاد آ گئے مجھے. وہ غالب یوں یاد آئے کہ غالب گزر رہے تھے محلے میں سے, تو ان کے ایک دوست تھے, اس کا نام تھا نیتن داس. تو انہوں نے ان کو دیوالی پہ بلایا, تو دیوالی پہ بہت ساری مٹھائیاں تھیں. تو جب مٹھائی کھانے لگے تو کسی مولوی صاحب نے کہا مٹھائی کیوں کھاتے ہو بھائی, تو ہندو کی مٹھائی ہے. تو انہوں نے کہا یہ بھی ہندو ہوتی ہے کیا, قلاقند بھی مسلمان ہوتی ہے کیا, چمچم کا بھی کوئی مذہب ہے. تو سشما نے یہ سوچا کہ غالب نے جو کہا تھا وہی میں بھی کہہ دوں, بھائی گردے کا کوئی مذہب تھوڑی ہوتا ہے, مسلمان کا ہو یا ہندو کا, لگنا جہاں پر ہے وہ لگ جائے گا. تو بھائی آپ نے مسلمانوں کا گردہ تو لینے کا فیصلہ کر لیا, اور مسلمانوں کا دل بھی رکھ لیا کرو, کبھی دل بھی ہمارا رکھ لو, سکھوں کا دل رکھ لو, تاملوں کا دل رکھ لو, نکسلوں کا دل رکھ لو, سب کا دل رکھ لو. گردہ لینے کے چکر میں آپ لوگ, ہاں یہ گردہ کسی طرح آپ کو مل جائے, اس کے لیے آپ ٹویٹس کر رہی ہیں اور ٹویٹر پر اس کی وضاحت کر رہی ہیں کہ گردہ لینے میں کوئی برائی نہیں ہے, گردے کی کوئی آبلیگیشن. ہم کب کہہ رہے ہیں, ہم بھی نہیں کہہ رہے, ضرور لیں, لیکن اتنا گردہ تو رکھیں کہ گردہ لینے کے لیے کم از کم زبان سے اچھے الفاظ تو ادا کریں, اتنا گردہ تو رکھیں کہ سچ بولنے کا حق ادا کریں, اتنا گردہ تو رکھیں کہ جب گردہ لینے جا رہی ہیں جس قومیت سے, جس نسل سے, جس قوم سے, جس مذہب سے, ان کے بچوں کو تو نہ ماریں. یہاں پاکستان میں گھس کر قتل و غارت کرنے کے لیے ڈرون تو نہ بھیجیں, کشمیر میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل تو نہ کریں, برہان کو شہید نہ کریں, وہاں پر لوگوں کو گھروں میں بند نہ کریں, عورتوں کی عزتوں کو پامال نہ کریں, اور اقوام متحدہ میں کالی ماتا کی طرح چلاتی ہوئی, چنگاڑتی ہوئی اپنے لب و لہجے کو ذرا سنبھال کے رکھیں, کیونکہ پھر کبھی کبھی مسلمان سے گردہ لینا پڑتا ہے. کیونکہ جب مسلمان سے گردہ لینا پڑتا ہے تو اس لیے میں سب سے کہتا ہوں, آپ کو بھی کہتا ہوں سشما صاحبہ, کہ جب یہی کرنا تھا تو پھر ایسے نہیں چلے گا. ایک وقفے کے بعد آتے ہیں. نمبر 1 شو ایسے نہیں چلے گا. خوش آمدید. ایسے نہیں چلے گا, ہم ایسے نہیں چلے گا میں روزانہ آپ کو کچھ نئی نئی چیزیں بھی دکھایا کریں, کیونکہ ایسے تو نہیں چلے گا. تو آج جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وہ ہے یہ چیز. مکسڈ مارشل آرٹس میں احمد مجتمع نے بھارتی حریف کو شکست دے دی. ایک بھرپور لات اور کرارے مکے کے بعد بھارتی احمد کے سامنے نہ ٹھہر سکا. احمد نے تمام پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کر دیا. ریسلنگ رنگ ہو یا جنگ کا میدان, پاکستانی بھارت کو ہر میدان میں دھول چٹانا جانتے ہیں. ہمیں احمد پر فخر ہے اور پاکستانی قوم اپنے دشمن سے بھی غافل نہیں ہے. یہ چیز لیکن ہمیں احمد پر فخر ہے, مگر جو ساتھ ساتھ اخبار چل رہا تھا نا ٹریبیون, انہیں فخر نہیں ہے. انہوں نے یہ خبر لا کے پھر اپنا ایک نظریہ یا ایجنڈا اس میں ڈال دیا کہ پاک بھارت مسئلوں پر زیادہ توجہ ہے, اس پر نہیں. اچھا تو کیا ہم اپنے دشمن سے غافل ہو جائیں؟ دشمن سے غافل ہو جائیں کیا؟ فتح کا جشن ہم ضرور منائیں گے, لیکن دشمن سے غافل نہیں ہوں گے جو لائن آف کنٹرول پر ہمارے بچوں کو مارنے کے لیے آتا ہے, جو کشمیر میں ہمارے بچوں کو قتل کر رہا ہے, جس نے پورے پاکستان کے اندر دہشت پھیلائی ہوئی ہے. دہشت گرد بھارت کو ہم نہیں بھول سکتے. ٹریبیون والوں, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک پہلو دکھائیں اور دوسرا پہلو چھوڑ دیں. ہم دوسرا پہلو ضرور دکھائیں گے, کیونکہ ایسے نہیں چلے گا. ایک وقفے کے بعد نہیں چلے گا. خوش آمدید. من چاہے روگ بھی سردیوں کی دھوپ کی طرح ہوتے ہیں, ان کی تپش سے نکلنے کو جی ہی نہیں چاہتا. اور ایسے من چاہے روگ ہم نے خود لگا رکھے تھے جب تک کہ سب کچھ چل رہا تھا, لیکن اب ایسے نہیں چلے گا. تو یہ من چاہے روگ بھی ہمیں ختم کرنے ہوں گے. ایک ایسا ہی روگ جو ہم نے لگا رکھا ہے اور روزی کا لگا رکھا ہے, گوگل بابا کا روگ ہے. آئیے ذرا گوگل بابا کا ایک روگ دکھاتے ہیں آپ کو.
اور پھر اس پر ٹوک کریں گے خواجہ نوید احمد صاحب, اور اس روک ٹوک کے ساتھ, یعنی یہ روگ ہے پھر ٹوک ہے اور پھر ایک روک ہے, وہ روک لگائیں گے صابر شاہ صاحب. لیکن ذرا گوگل بابا کو دیکھیں, گوگل بابا کیا کہہ رہے ہیں. دو پارٹیز کہہ رہی ہیں کہ ہمارے درمیان ٹرانزیکشن ہوئی, بیچنے والا کہہ رہا ہے میں نے بیچا, لینے والا کہہ رہا ہے میں نے لیا, اور وہ بتا رہا ہے کہ سورس کیا تھی. اور جب آپ عدالت جائیں اور کہیں کہ نہیں یہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں اور منی لانڈرنگ ہوئی, تو عدالت ان دونوں سے کہے گی کہ آپ ثبوت دیں. بے شک آپ دونوں کنفرم کر رہے ہیں اپنی پوری کی پوری ٹرانزیکشن اور آپ کے دادا تک, مگر ثبوت آپ ہی دیں. عدالت پٹیشنر سے کہے گی کہ بھائی آپ کوشچن کر رہے ہیں تو آپ ثبوت دیں گے منی لانڈرنگ. پہلی بات یہ ہے کہ جو کمپلیننٹ ہے وہ انویسٹیگیٹر نہیں ہوتا. اس کو پہلے یہ نہیں کہا جا سکتا جا چور کا کھرا ڈھونڈ, پھر چور گرفتار کر, پھر اس سے پولیس مقابلہ کر, اگر تو بچ گیا تو اس کے بعد اس کو کڑی لگا, واپس لا کے تھانے میں پیش کر, اس کے بعد اس کی پروسیکیوشن ہوگی. یہ جو ذمہ دار ادارے ہیں 5 ہیں پاکستان میں, ان میں سے 3 نے لکھ کے سپریم کورٹ کو دے دیا کہ ہم نے ابھی تک کچھ نہیں کیا, اور سپریم کورٹ کی آبزرویشن یہ تھی کہ آپ کچھ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے. اب آپ کے سوال کے دوسری کمپلیننٹ بار بار کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ثبوت ہیں عدالت میں دینے کے لیے, اور اب کمپلیننٹ کا وہ وکیل جو چھوڑ گیا وہ کہہ رہا ہے کہ اتنے ہی ثبوت تھے جتنے میں نے دیے ہیں. اس کیس میں کمپلیننٹ بار بار کہہ رہا تھا سارے ثبوت میرے پاس عدالت کو دوں گا. میں عدالت کی اندر کی ابھی بات جان کے میں اس کا پوری اس کی بات نہیں کر رہا. اندر کی بات اندر آپ دیکھ لیں گے جب اگلی ڈیٹ آئے گی. جو مال مسروقہ جس کو ایک فریق کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے میری جائز کمائی ہے, تو اس نے ثابت کرنا ہے نا جو کہہ رہا ہے میری جائز کمائی ہے. مال مسروقہ والا اگر یہ کہتا ہے کہ میں نے ڈکیتی نہیں کی, مجھے شہزادہ معظم نے دیے تھے, تو اس نے ثابت کرنا ہے کب دیے تھے, کس طرح دیے تھے. اور بین الاقوامی قوانین کے مطابق اس کو کانفلکٹ آف لا کا ایریا کہتے ہیں. کافی سارا میں نے بی بی کے مقدمات کے دوران اس کو اسٹڈی کیا, ابھی بھی پڑھتا رہتا ہوں. تو اس میں ان کو ہی ثابت کرنا ہے, کوئی دوسرا طریقہ اس میں نہیں آ سکتا. ہبہ کا قانون ہے, اگر آپ کو کوئی پراپرٹی کوئی گفٹ کرتا ہے تو زبانی ہبہ بھی قابل قبول ہے, اور اس کی 3 شرائط ہیں. ایک تو یہ ڈونر موجود ہو, ڈونی موجود ہو, یا دونوں موجود نہیں ہے. اس کو چیلنج ہی کرنا پڑے گا. اس نے کب کہا ہے سب یہ دونوں موجود چیلنج ہی کرنا پڑے گا نا کہ ان کے ابا کے اور ان کے دادا کے جو تعلقات تھے وہ ویسے نہیں ہے جیسے خط میں بیان کیے گئے, اور 12 ملین درہم جو تھے وہ ویسے نہیں ہے. اس کو ثابت کیسے کیا جائے گا؟ مکمل کروں. اگر یہ کہتے میں نے پیسے دیے تھے تو پھر یہ بتاتے کیا ان کا ٹریل ہے. یہ تو کہتے ہیں کہ میری ریکلیکشن میں, میرے جو حسن خیال میں یہ بات آتی ہے, اردو میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے ان کے شہزادہ معظم کے حسن خیال کے مطابق ان کے والد صاحب کے ان کے والد صاحب کے ساتھ بڑے تعلقات تھے, جن کے والد صاحب کو ان کے والد صاحب نے کچھ پیسے. شاہ زیب خانزادہ ایسے نہیں چلے گا, ایسے نہیں چلے گا یار, ایسے نہیں چلے گا بھائی. تو شہزادہ معظم کے بارے میں تو صابر شاہ صاحب سے جانیں گے, لیکن خواجہ نوید احمد صاحب یہاں پر موجود ہیں جو کہ جسٹس بھی رہ چکے ہیں, اب وکیل ہیں اور بہت ہی معروف نام ہے. اگر یہ جج ہوتے اور گوگل بابا اگر وکیل ہوتے تو کیا یہ جج رہتے یا حج پہ چلے جاتے؟ جی دیکھیں بات یہ ہے کہ اب انہوں نے اپنی طرف سے بڑی کوشش کی جی, جو بھی اپنے آقاؤں کو ڈیفینڈ کرنے کی, لیکن نہیں ہو سکا. بابر اعوان بڑا شاطر وکیل ہے اور بڑا پرانا وکیل ہے اور میرا بڑا دوست ہے, اور وہ فوجداری وکیل ہے اور ٹرائل کا اوریجنل ٹرائل کا وکیل ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ نارملی پروزیکیوشن میں جو پروزیکیوشن ہوتی ہے اس کو چارج پروف کرنا ہوتا ہے, لیکن جب کوئی ملزم کوئی اسپیشل پلی لے لیتا ہے تو برڈن آف پروف پورا کا پورا شفٹ ہو جاتا ہے اس کے اوپر. مثلاً ایک قتل ہوتا ہے, میں یہ کہتا ہوں صاحب یہ مجھے مارنے آ رہا تھا, تو میں نے اپنے ڈیفینس میں اس کو مار دیا. صحیح. اب کیا ہوا کہ میں نے پلی لے لی اسپیشل سیلف ڈیفینس کی, اب سارا برڈن میرے اوپر شفٹ ہو گیا. صحیح. اب پروزیکیوٹر نے یہ ثابت نہیں کرنا کہ اس نے قتل لیکن کیا, وہ تو قانون دان بنے ہوئے تھے, یہ ثابت ہو گیا. اور گوگل بابا تو قانون دان بنے, تو وہ تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. تو اب اس نے یہ ثابت نہیں کرنا کہ یہ قتل ہو گیا. کیوں کہ یہ تو میں نے پلی لی, مگر وہ تو کہہ رہے ہیں کہ مدعی ثبوت لے کے آیا جائے. بھائی مدعی نے تو شکایت کی ہے, مدعا پیش کر دیا, شکایت کر دی. اب آگے یہ ہے کہ جو سامنے والا تھا اس نے وہ اگر خاموش رہتے تو یہ تھا کہ بھئی یہ پروف کرے. تو خواجہ صاحب یہ جو قانونی معاملات پر اتنی زیادہ تیزی کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے, جو چلتا چلا آ رہا ہے, جو کہ اب ایسے نہیں چلنا چاہیے, تو کیا ہوتا ہے جب زیادہ بولنے لگتے ہیں لوگ؟ تو ہوتا کیا ہے؟ کچھ ہوا ہے کچھ کل پرسوں کچھ ہوا ہے یا آج ہوا ہے کچھ ہوا ہے؟ سر جو زیادہ بولتا ہے وہ پکڑا جاتا ہے, اور پھر آپ نے تو کہہ رکھا ہے کہ اب ایسے نہیں چلے گا. ایسے نہیں چلے گا, کیسے چلے گا؟ ایسے تو نہیں چلے گا. لیکن قانونی معاملات پر جو سب جوڈس کیس ہوں ان پہ بہت احتیاط کے ساتھ گفتگو کریں, ورنہ ایسے نہیں چلے گا. بریک لگا کے چلنا ہینڈ بریک لگا کے چلنا چاہیے, ورنہ ایسے نہیں چلے گا, کیونکہ پھر سب جوڈس میٹر ہے. سب جوڈس میٹر ہے. اور پھر آج اور جج کو جج رہنے دے, خود جج نہ بنے. جج کو جج رہنے دے, 5 جج بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہیں تو بھائی ان کو کرنے دو. خود سج دھج کے بیٹھے رہے, جج نہ بنے.
سچ دھج کے بیٹھے، وہ ان کا جج نہ کام بنے۔ ہے، ان کو کرنے دیں، ان کا جو فرض ہے آپ اپنا کام کریں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ صابر شاہ صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ صابر شاہ صاحب ایک بہت زبردست کالم نگار ہیں، تجزیہ نگار ہیں، صحافی ہیں، سینئر صحافی ہیں، میں استادوں میں سے ہیں۔ السلام علیکم صابر شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام عامر بھائی، کیسے مزاج ہیں آپ کی؟ خیریت سے؟ میں ٹھیک ہوں، شکر اللہ کا۔ اچھا صابر شاہ صاحب، بڑا یہ شہزادہ معظم کا ذکر ہو رہا ہے، کچھ ایک تو ان کے بارے میں ہمیں بتائیے، اور ایک کوئی قاضی فیملی کیس تھا جس کو بالکل بھی نظر انداز کر دیا گیا ہے، اس پر بات ہی نہیں ہو رہی کیونکہ سب ایسے ہی چل رہا ہے، حالانکہ ایسے نہیں چلے گا، جو چلنا چاہیے ویسے چلنا چاہیے اور ویسے نہیں چل رہا، تو کچھ ہمیں بتائیں گے صابر صاحب؟ عامر بھائی، بات یہ ہے کہ یہ جو موجودہ امیر قطر ہیں شیخ تمیم، جی 36 سال ان کی عمر ہے، رشتے میں یہ رشتے دار ہیں بڑے قریبی حمد بن جاسم کے، جنہوں نے نواز شریف صاحب کے لیے یہ خط لکھا۔ صحیح۔ ذہن میں رہے کہ 2013 میں حمد بن جاسم کو امیر قطر نے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے عہدے سے ہٹا دیا۔ صحیح۔ اگرچہ حمد بن جاسم کم و بیش 1300 ارب روپے کے مالک ہیں گارڈین اخبار کے مطابق، اور شریف فیملی کو لنڈن فلیٹس خریدنے کے لیے قرض دینے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، مگر انہوں نے اپنے لیٹر میں لکھا آئی ایم انفارمڈ، یعنی انہیں اپنے خاندان کے ساتھ شریف فیملی کے کاروباری مراسم کے متعلق بتایا گیا۔ یہ تو ہیئر سے ایویڈنس ہے which is not admissible in the eye of the law at all and it is not a legal tender۔ میں آگے چلتا ہوں کہ حمد بن جاسم جب قطر کے وزیر خارجہ تھے تو سب سے پہلی بین الاقوامی شخصیت تھے جو نواز شریف کو کراچی جیل میں ملنے گئے۔ اچھا۔ ہاں جی، اور شاہ عبداللہ کی جانب سے میڈیٹر بھی مقرر کیے گئے تاکہ مشرف حکومت سے نواز شریف کی رہائی کے لیے مذاکرات کیے جائیں، اور سعودی عرب میں جلاوطنی کے دور میں نواز شریف سے مستقل رابطے میں رہے۔ تو بہت پہلے سے چل رہا ہے سلسلہ۔ جی ہاں، اب میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ حمد بن جاسم کے دادا قطر کے جاسم بن محمد الثانی کے سگے بھائی تھے، جی، یعنی موجودہ امیر قطر شیخ تمیم کے والد جو ہیں یہ ان کے رشتہ دار ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ 1995 میں جب موجودہ امیر قطر شیخ تمیم کے والد نے اپنے والد کو تخت سے محروم کیا تو قطر کی سلطنت نے شیخ تمیم کے دادا اور حمد بن جاسم پر لندن میں کیس کیا کہ انہوں نے قطر کے قانون کے خلاف بہت سارا پیسہ لندن اور سوئٹزرلینڈ منتقل کیا۔ پرانے پاپی ہیں۔ جی 1999 کی بات ہے۔ اب ورلڈ بینک کا ایک انسٹیٹیوشن ہے، پرانے پاپی ہیں، جب بھی پاپا کو بچا رہے ہیں۔ جی میں آپ کو یہاں لے کے آ رہا ہوں عامر بھائی۔ جی، ورلڈ بینک کا ایک انسٹیٹیوشن ہے اسٹولن ایسٹ ریکوری، یہ بھی اپنی ایک رپورٹ میں لکھتا ہے کہ یہ سارا اس نے ماجرا بیان کیا کہ جب لندن کے رائل جرسی کورٹ میں یہ کیس اختتام پذیر تھا تو اچانک برطانوی اداروں نے انویسٹیگیشن بند کر دی اور کیس ختم ہوا۔ یہ ذہن میں رہے کہ رشتہ داری کی بدولت اور مزید گند پھیلنے کو روکنے سے امیر قطر نے تو لیٹر دے دیا ہوگا، لیکن گارڈین اخبار لکھتا ہے ہی از دا مین ہو اونز ہاف آف لنڈن، اور انڈیپینڈنٹ لکھتا ہے ہی از دا مین ہو اونز لنڈن۔ اب یہ صرف پیناما لیکس میں نہیں ہے، فوربس میگزین کے مطابق میری ایک بات سن لیجئے، ایک ٹارچر کیس ہے جس میں انہوں نے ڈپلومیٹک امیونٹی انووک کی اس سال جنوری میں۔ ایک آفیشل اسپوکس مین تھے فواد قطر کے۔ اچھا، وہاں بھی فواد ہے؟ ہاں جی، ان سے فواد ہے۔ جی ایک زمین مانگی دوحہ میں، وہاں انہوں نے دینے سے انکار کیا۔ ایسے تو نہیں چلے گا جی، انہوں نے دینے سے انکار کیا، انہوں نے ان کو ٹارچر کیا اور 18 مہینے سالیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا، قید تنہائی میں۔ اب برطانیہ کی عدالت میں کیس اس لیے چلا کہ وہ جس قطری اسپوکس مین فواز کو انہوں نے مارا اور قید میں رکھا وہ برٹش سٹیزن بھی تھا۔ جب فیصلہ ہونے لگا تو انہوں نے کہا جی مجھے سفارتی استثناء حاصل ہے، ڈپلومیٹک امیونٹی۔ اور ایک اور بات سنیے کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کے کیس میں 6 ملین پاؤنڈ جرمانہ دے چکے ہیں۔ یہ گارڈین اخبار کے مختلف ایڈیشنز کہہ رہے ہیں۔ عامر بھائی، بات یہ ہے کہ واللہ عالم عمران اللہ کہاں بھٹکتے پھر رہے ہیں، چیزیں بہت سمپل ہیں، اور شاید جو کچھ عدالت کو بطور ثبوت چاہیے وہ عمران کے وکلا کو اسحاق ڈار کے 25 اپریل 2000 کے ایفیڈیوٹ سے مل جائے گا۔ ٹھیک ہے صابر شاہ صاحب، بہت شکریہ۔ یہ مجھے بتائیں، یہ تو وہ ایک آتا تھا نا پروگرام سونا چاندی دیکھتے تھے، اس میں ایک آدمی آتا تھا کہتا اوہو، تو یہ تو اوہو ہو گیا ہے، یہ تو کیا چل رہا ہے یہ؟
یہ تو بہت پرانی، یہ تو ٹریل مل رہی ہے، تو بہت پرانی لائن ہے، ایسے تو نہیں چلے گا. شاہ صاحب نے پھر ریسرچ ورک کیا نا، بہت زبردست ریسرچ ورک ہے. چاہیے کہ یہ عمران خان کے ساتھ شیئر کریں، یہ ہے نا، بالکل ضروری ہے. کیا آپ نے تو بولنا ہے اس پہ زیادہ. ٹھیک ہے، چلے میں آپ کو نہیں بلواتا، لیکن ہم آپ کو ایک تحریر یعنی تراشا دکھاتے ہیں. اور تحریر اس طرح سے بن گئی کہ ظاہر ہے کہ وہ ایک تراشا ہے، ایک بہت 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 بڑے اخبار کا ہے، بہت بڑے اخبار کا ہے. لیکن اس بہت بڑے اخبار میں ایک بہت بڑے آدمی نے ایک بڑی چھوٹی بات کر دی ہے، اب بہت چھوٹی سی بات کر دی ہے. پہلے ہم آپ کو وہ تراشا دکھاتے ہیں، وہ بات کیا کی گئی ہے، کیونکہ جو بات کی گئی ہے وہ بات اس طرح کی ہے کہ بھئی ایسے تو نہیں چلے گا. تو ذرا دیکھیں کیا بات کی گئی ہے. جی اور اس تراشے میں خاص طور پر جو نشاندہی کی جا رہی ہے وہ فضل الرحمان صاحب کے ایک جملے پر کی جا رہی ہے. وہ جملہ بڑا ہی اہم جملہ ہے، او ہو بڑا اہم جملہ ہے. اس کے بعد اسٹیٹسٹکس آپ کے سامنے آئیں گے، اعداد و شمار. جملہ یہ ہے کہ دیگر ممالک میں بھی، تو میں اس کی مفہوم بیان کر دیتا ہوں آپ کے سامنے، کہ دیگر ممالک میں بھی تو یہ پیناما کیس آیا ہے، اور پینامکس کے اندر جب دیگر ممالک کے سربراہان بھی شامل رہے ہیں، ملوث رہے، تو ان کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا جو یہاں پر ہو رہا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا صاحب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر سب چور ہیں تو بھئی چوروں کو چھوڑ دو، مٹی پاؤ، آگے نکلو، بات ہی نہ کرو، رہنے دو. کیا کریں؟ سب کہہ سکتے ہیں مولانا صاحب، اس لیے کہہ سکتے ہیں کیونکہ مولانا صاحب نے ایک زمانے میں کہا تھا کہ امریکہ اگر کتا بھی مارے گا تو میں اسے شہید کہوں گا. تو انہوں نے تو کتے کو بھی شہید بنا چکے ہیں ایک زمانے میں. وہ سب کچھ کہہ سکتے ہیں، سب کچھ. جب ظاہر ہے کہ انسان کو اس کے ساتھ ایک پورا ایک گھر لگا ہوا ہے، کام ہے، دھندا ہے، کاروبار ہے، ڈیزل ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، تو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. تو یہ مولانا صاحب نے جو یہ کہا ہے، اعداد و شمار کچھ اور بتاتے ہیں. اعداد و شمار کیا بتاتے ہیں وہ ہم اس طرف بھی آتے ہیں. یہ خواجہ صاحب بھی تو کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ دیں. بات یہ ہے، یہ مولانا صاحب کہ شاید علم میں نہیں ہے کہ آئس لینڈ کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ اسٹیپ ڈاؤن ہوئے، ان کو ہٹایا گیا، اور برطانیہ کے وزیر اعظم نے خود سے والنٹریلی استعفیٰ دیا. حالانکہ اس بیچارے کی کمپنی بھی نہیں تھی، اس کے والد کی کمپنی تھی، اور اس نے پورا اس کا حساب دے دیا، اور 20,000 پاؤنڈ کا شاید ٹوٹل مسئلہ تھا. آپ کی انہی خطوط کی روشنی میں ذرا پیکج دکھاتے ہیں، یہی بات ہے اس کے اندر ہے. پیکج دکھائیے ذرا فضل الرحمان صاحب کا. فضل الرحمان کے مطابق پاناما ایک سوچی سمجھی سازش ہے. دنیا میں پاکستان کے علاوہ کہیں بھی اس ایشو پر سیاست دانوں اور حکمرانوں کو نشانہ نہیں بنایا گیا. شاید وہ یہ بھول گئے کہ آئس لینڈ کے وزیر اعظم اسی پاناما کی وجہ سے اپنی کرسی گنوا چکے ہیں. پکڑا گیا، اب پکڑا گیا. تو یہ جو ہے نا کہ یہ سمجھتے ہیں کے وزیر اعظم بھی جا چکے ہیں. ہاں، مگر آپ دیکھیں نا خواجہ صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ قوم جو ہے وہ ایسی بے خوب بنتی رہے گی. بنتی کچھ نہیں ہے قوم. نہیں سر، اب سب بنانے کی بڑی کوشش کی ہے. اب ہر بندہ کہتا ہے ایسے نہیں چلے گا، ایسے نہیں چلے گا. یہ تو اب ہر بندہ. آپ کو پتہ ہے 2 گھنٹے پہلے اعتزاز صاحب کو بھی بنانے کی کوشش کی گئی، وہ بھی نہیں بنے. ہاں نہیں، وہ کیسے بنیں گے سر؟ 2 گھنٹے پہلے کیسے؟ ماہر قانون دان ہے. نہیں، 2 گھنٹے پہلے کیسے بنے گا کوئی؟ یا تو آپ پہلے سے بتاتے. 2 گھنٹے پہلے نہیں بنے وہ. انہوں نے کہا مجھے پہلے بتا دیتے تو میں بن جاتا، لیکن 2 گھنٹے پہلے تو نہیں بنوں گا. ایسے نہیں چلے گا، ایسے نہیں چل سکتا. تو فضل الرحمان صاحب آپ کو سوچنا چاہیے اور سوچ سمجھ کے کہنا چاہیے. اور آپ جہاں بات کر رہے ہیں، جن سے گفتگو کر رہے ہیں، جس اخبار سے آپ گفتگو کر رہے ہیں، ان کا تو کام ہی یہی ہے. وہ تو اس اینگل کو لے کر آئیں گے، ان کا تو ایجنڈا، ان کا نظریہ یہی ہے کہ وہ یہ کہتے رہے کہ سب ایسے ہی چلتا رہے. لیکن اب ہم آ گئے، جب ہم آ گئے ہیں تو پھر ایسے تو نہیں چلے گا. تو اب ہم آپ کو تھوڑا سا خواجہ صاحب اس پر ایک کامنٹ میں آپ کا اور چاہوں گا کہ یہ کہہ دینا. چلیے اس بات کو چھوڑ دیجئے، یہ تو اب آپ نے بھی مثالیں دے دی، ہمارے پاس بھی اسٹیٹسٹکس موجود ہیں. لیکن ویسے بھی اخلاقی طور پر کیا یہ مناسب ہے کسی مولانا کے لیے جو شریعت کا علم بھی رکھتا ہو، جس کے پاس سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں ہوں عدل اور انصاف کی، جس کے سامنے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے عدل کی مثالیں ہوں، وہ شخص جو عالم ہو، جو عالم ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، وہ یہ کہ چھوڑ دو. بس یہ جو بات ہے آپ نے خود ہی ساری بات کر دی کہ جو علم والے لوگ ہوتے ہیں اور پھر جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو سچ بولنا چاہیے ہر حالت میں. اول تو ہر آدمی کو سچ بولنا چاہیے، لیکن اگر وہ اس طرح کے الفاظ یا اس طرح کے بیان دے کے کسی ملزم کی پردہ پوشی کر رہے ہیں تو پھر پتہ نہیں، یا تو وہ انہوں نے وہی آیت ہے وہ جو کہتے ہیں اللہ 70 پوش ہے،
وہ ان کا پردہ رکھ اگر رہے یہ ہیں. 1400 برس پہلے ہوتے، 1438 برس پہلے ہوتے، ہجری سال میں اگر چلتے ہیں، تو جب وہ ایک قبیلے کی عورت تھی فاطمہ، جی اس کا جب کیس آیا تھا تو آپ نے اپنی صاحبزادی کا ذکر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا. حالانکہ بی بی فاطمہ تو زہرا بہ میری جان قربان، وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن آپ نے چونکہ فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی اگر یہ کرتی تو میں اس کے تو اگر یہ ہوتے 1438 ہجری پہلے کیا جو تھا قد طویل تھا، تو انہوں نے جب وہ چادر بنایا کرتا، تو انہوں نے پوچھا کہ ایک چادر میں تو آپ کا کرتا بن نہیں سکتا، تو آپ نے کیسے بنایا؟ انہوں نے بتایا کہ ایک چادر میرے بیٹے کی چادر تھی، اس کو ملا کے میں نے بنایا ہے 2 چادروں سے کرتا. یعنی ایک چادر کا حساب خلیفۃ الوقت سے لوگ مانگ رہے ہیں کہ آپ بتائیے. اور یہ مولانا ہو کر یہ دین جانتے ہیں. ہم تو ان کے سامنے طالب علم ہیں، یہ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم. مولانا مفتی محمود کے صاحبزادے ہیں بھائی، وہ تو جنہوں نے کانسٹیٹیوشن بنایا ہے. 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں مولانا مفتی محمود علیہ الرحمہ کا بہت بڑا کردار ہے. مولانا کوثر نیازی نے اسمبلی میں جملہ کہا تھا کہ اللہ نے آپ کو بیٹا دیا، ہمارے ساتھ تعاون کرے. ہو رہا تھا مفتی محمود صاحب کا صاحبزادہ پیدا ہوا تھا. لیکن اگر آج بھی مفتی محمود صاحب زندہ ہوتے تو فضل الرحمان صاحب کو دیکھ کے پتہ کیا کہتے؟ ایسے نہیں چلے گا، ایسے نہیں چلے گا بیٹا، کیونکہ میں نے بڑی مشکل سے کانسٹیٹیوشن بنایا ہے. میں مولانا نورانی، شاہ احمد نورانی، مفتی محمود صاحب، مولانا کوثر نیازی، پروفیسر عبدالغفور احمد صاحب، تاریخ کے بڑے بڑے نام ہیں. ہم نے مل کر قانون بنایا ہے، آئین بنایا ہے کہ کرپٹ لوگوں کو پکڑیں گے. تم کہہ رہے ہو چھوڑ دو. بیٹا ایسے نہیں چلے گا، ایسے نہیں چلنے والا ہے. اچھا میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں، ایک اور چیز بھی نہیں چلے گی. کامنٹ لیں گے خواجہ صاحب سے. بھائی دیکھیے ابھی کچھ عمارتیں میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. وہ ذرا عمارتیں آپ توجہ سے دیکھیے گا، غور سے دیکھیے گا، اور وہ عمارتیں دیکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. ایک عمارت تو وہ ہے، پہلے تو میں آپ کو ایک تصویر دکھاتا ہوں، بلکہ تصاویر پہلے دیکھ لیں آپ، پھر عمارتیں آپ کو دکھاتے ہیں. تصاویر ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں. ہمارے وزیر اعظم صاحب جناب محمد نواز شریف صاحب، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ان کے اہل خانہ پر تعدیر سلامت رکھے، وہ ان کے سائے میں ان کے بچے پروان چڑھے. لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی بیمار ہیں، وہ بھی بائی پاس کے عمل سے گزرے تو وہ بیمار شریف ہوئے. اس کے بعد پھر جو وہ گورنر لے کر آئے وہ سعید شریف صاحب اس وقت ساؤتھ سٹی ہاسپٹل میں. تو ساؤتھ سٹی ہاسپٹل کی عمارت کو اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی سعید شریف صاحب کے رہنے کی جگہ ہے. اس کے بعد اب ایوان صدر میں ممنون صاحب بھی بیمار ہو گئے. تو ممنون صاحب ہاں جی ان کو اور لے کے بھی کہاں گئے پتہ ہے آپ کو؟ دیکھیے کام کیے بغیر بھی ایک خاص جگہ لے کے، بھائی وہیں علاج ہو سکتا ہے. اچھا ہاں عسکری ادارہ امراض قلب. اچھا وہ ہم وہاں لے کے گئے نا. دیکھیں جانا بھی وہیں پڑتا ہے، علاج کے لیے بھی وہیں جانا پڑتا ہے، پھر بھی ان کو نہیں مانتے، جانا وہیں پڑتا ہے. تو اب وہ بھی بیمار ہو گئے. تو یہ ممنون دل تو آخر دل ہے نا، دل تو آخر دل کا اعتبار کیا کیجیے. تو وہ ممنون شریف ہو گئے. اب سنا ہے کہ نئے متوقع گورنر جو آ رہے ہیں وہ بھی کچھ اتنی ہی عمر کے ہیں اور بیمار ہیں. غوث علی شاہ صاحب وہ بھی شاید غوث شریف ہو جائیں گے. تو میرا جو سب سے بڑا کنسرن ہے کہ ایسے کب تک چلے گا؟ ایسے تو نہیں چلے گا، کیونکہ اگر آپ بیمار ہیں وزیر اعظم تو آپ کو بھی ظاہر ہے کہ اتنے بیمار باپ ہو چکے ہیں کہ آپ جیسے کہ ہم نے کل کہا کہ آپ قومی سیرت کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے نہیں جا رہے. ممنون صاحب تو اتنے زیادہ بیمار ہیں کہ وہ جب کہیں کھڑے ہو جاتے ہیں پھر اٹھتے نہیں ہیں، چلتے نہیں ہیں، سکتے میں آ جاتے ہیں. بہت دیر تک طیب اردوغان ان کو دیکھتے رہے. جو لوگوں نے ان کو بتایا کہ دیکھیے مت یہ صدر ہیں، یہ بولتے ہیں، ہنستے ہیں، کھیلتے ہیں، مسکراتے ہیں. جب وہ ہلے جلے تب پتہ چلا کہ یہ صدر مملکت ہے. اسی طرح سے ہمارے سعید الزمان صاحب اللہ تعالیٰ نے صحت دے، تندرستی دے. لیکن یہ جتنے بیمار شریف ہیں کیا یہ پاکستان کا مقدر بن گئے خواجہ صاحب؟ صحیح تھا، بہت بڑے آدمی ہے سر. ہمارے چیف جسٹس پاکستان تھے اور بیماری کی حالت میں اب ان کو یہ آفر دی گئی، بہت لیٹ دی گئی. وہ یہ بہت پہلے ڈیزرو کرتے تھے. لیٹ دی گئی تو اب دیکھیں نا، اب تو لیٹ سے 2 طرح کے لیٹ ہوتے ہیں نا. اب ایسا بھی نہ کرے انسان کی جب اس طرح پہنچنے والا ہو تو اسے اتنا لیٹ دیا جائے. حالانکہ سعید الزمان صاحب آپ کے تو بہت اچھے ظاہر مراسم رہے ہوں گے. میری کتاب کا پریفیس انہوں نے لکھا، لیکن پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بھی رہے تھے نا جواں مردہ. میری کتاب کا پریفیس لیکن پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ رہے تھے. آپ نے لکھا پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ تھے، 250 ووٹ دیے تھے. اس کے علاوہ پی سی او کے تحت حلف اٹھانے سے بھی انکار کر دیا. سر یہ بہت بڑی بات ہے. ہیرو ہے، ہیرو. ہی ڈکلائن ٹو ٹیک اوتھ. اس کا ان کو جو ہے اب جا کر صلہ ملا ہے. تو وہی تو بات ہے نا کہ صلہ جب دیا جب مطلب ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تجھ کو خبر ہونے تک. اس وقت صلہ دیا جب صلے کی ضرورت نہ رہی. صحیح بات ہے، جب صلے کی ضرورت نہیں رہی تھی. تو یہ